میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا، یہ سمجھ کر کہ ظالم پگھل جائے گا، میں ترنم میں ماتم۔ سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ ریڈی کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، ملاوی میں دعوت اسلامی سے پربھاوت ہو کر 111 غیر مسلموں نے قبول کیا اسلام۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ ریڈی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے، ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے، ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے، ہم کے طوفان پہ کوئی قصیدہ لکھیں، ہم کے طوفان پہ کوئی قصیدہ لکھیں، اس سے بہتر ہے کشتی بھنور میں رہے، ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے۔ ایک ہو جائیے کوئی چارہ نہیں، ظالموں کی حکومت دوبارہ نہیں، ایک ہو جائیے کوئی چارہ نہیں، ظالموں کی حکومت دوبارہ نہیں، ظالموں کی حکومت دوبارہ نہیں، سچ کا جگنو اکیلا بہت ہے مگر، سچ کا جگنو اکیلا بہت ہے مگر، جھوٹ کا کوئی سورج گنوارا نہیں، سچ کا جگنو اکیلا بہت ہے مگر، جھوٹ کا کوئی سورج گنوارا نہیں، جب تلک ظلم کی شام جاتی نہیں، جب تلک ظلم کی شام جاتی نہیں، تب تلک ہر قلم دوپہر میں رہے، جب تلک ظلم کی شام جاتی نہیں، تب تلک ہر قلم دوپہر میں رہے، تب تلک ہر قلم دوپہر میں رہے، ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے۔ مت سمجھنا کہ میں گیت گاتا رہا، میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا، یہ سمجھ کر کہ ظالم پگھل جائے گا، میں ترنم میں ماتم مناتا رہا، میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا، یہ سمجھ کر کہ ظالم پگھل جائے گا، میں ترنم میں ماتم مناتا رہا۔ مت سمجھنا کہ میں گیت گاتا رہا، میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا، یہ سمجھ کر کہ ظالم پگھل جائے گا، میں ترنم میں ماتم مناتا رہا، میں ترنم میں ماتم مناتا رہا۔ بھیڑ کا
کوئی چہرہ نہیں مل سکا، بھیڑ کا کوئی چہرہ نہیں مل سکا، بس ہمارے جنازے خبر میں رہے، ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے، ہم کے طوفان پہ کوئی قصیدہ لکھیں، اس سے بہتر ہے کشتی بھنور میں رہے۔ ناظرین، عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے دلوں پر ایسے آگے پیچھے فتنے آئیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے آگے پیچھے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، لہٰذا جو دل ان فتنوں میں سے کسی ایک فتنہ کو قبول کر لے گا تو اس دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا، اور جو دل اس کو قبول نہیں کرے گا اس دل میں ایک سفید نشان لگ جائے گا، یہاں تک کہ دل دو قسم کے ہو جائیں گے، ایک سفید رنگ مرمر کی طرح جس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک زمین و آسمان قائم ہے، یعنی جس طرح سنگ مرمر پر اس کے چکنے ہونے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اسی طرح اس کے دل میں ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے کوئی فتنہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ دوسری قسم کا دل سیاہ خاکی رنگ کے الٹے پیالے کی طرح ہوگا، یعنی گناہوں کی کثرت سے دل سیاہ ہو جائے گا، اور جس طرح الٹے پیالہ میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اسی طرح اس دل میں گناہوں کی نفرت اور ایمان کا نور باقی نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے جو نہ نیکی کو نیکی اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا، صرف اپنی خواہشات پر عمل کرے گا جو اس کے دل میں رچ بس گئی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں سب سے پہلی کمی یہ پیدا ہوئی کہ جب ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور اس سے کہتا، فلانے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو کام تم کر رہے ہو اسے چھوڑ دو اس لیے کہ وہ کام تمہارے لیے جائز نہیں، پھر دوسرے دن اس سے ملتا تو اس سے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں ویسا ہی معاملہ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا، جب عام طور پر ایسا ہونے لگا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کے دل میں نافرمانیوں کی طرح سخت کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم سے فاسقون تک پڑھا۔ پہلی دو آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی حد سے نکل جاتے تھے، جس برائی میں وہ مبتلا تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، واقعی ان کا یہ کام بے شک برا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو اور اسے حق پر روکے رکھو۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کیا کرو جیسا محنت کرنے کا حق ہے، انہوں نے تمام دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تم کو چن لیا ہے اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی، لہٰذا دین کا کام آسان ہے۔ جو اسلام کے احکام تم کو دیے گئے ہیں وہ دین ابراہیمی کے مطابق ہے، اس لیے تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا لقب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے، یعنی فرما بردار اور وفا شعار تم کو ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہ ہوں اور تم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو۔ فائدہ مطلب یہ کہ قیامت کے دن جب دوسری امتیں انکار کریں گی کہ انبیاء نے ہم کو تبلیغ نہیں کی تو وہ انبیاء امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کریں گے، یہ امت گواہی دے گی کہ بے شک پیغمبروں نے دعوت و تبلیغ کی۔ جب سوال ہوگا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا، جواب دیں گے کہ ہمارے نبی نے بتایا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی کے معتبر ہونے کی تصدیق فرمائیں گے۔ بعض مفسرین نے آیت کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمہیں اس لیے چن لیا
تاکہ رسول تم کو بنائے اور سکھائے اور تم دوسرے لوگوں کو بتاؤ اور سکھاؤ۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔